آتا ہوں سر آپ کی طرف وجی بھائی. سر وجی بھائی معذرت میں نے دانستہ طور پر آپ کو ویٹ کروایا ہے. میں چاہتا تھا تمام تر گفتگو ہو, سب کی آرائیں, اس کے بعد میں اسلامی پہلو کی طرف آؤں گا. وجی بھائی ذرا اسلامی پہلو میں بتائیے گا کہ یہ جو انتشار اس قوم میں اچانک سے پھیل چکا ہے, ایک عجیب صورتحال ہے, جیسے طارق صاحب نے بھی بتایا کہ نہ صرف مرد و خواتین بلکہ بھائی آپس میں قتل کر رہا ہے. ہم بہت سارے واقعات اس طرح کے دیکھتے ہیں جس کے اندر سٹرینجر گن نکال کر کسی کو مار دیتا ہے. ایک تو بتائیے گا ہمارے معاشرے میں اس طرح کا انتشار کیوں پھیلنے لگ گیا ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلام تربیت کے حوالے سے, بچوں کی تربیت کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے. اور تیسرا آپ نے ساتھ ہی مجھے یہ بتانا ہے کہ اسلام قتل کے حوالے سے, یہ جو قتل کیا جاتا ہے اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے. پلیز ذرا جلدی سے کور کیجئے گا. بہت بہت شکریہ. میں بڑی پیشنس سے ان سب کی باتیں سنتا تھا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک جو بہت بڑے سلف ہیں ان کی کہاوت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ہوتی ہے عدل کرنے والے غیر مسلم کے ساتھ, چونکہ وہ عدل کرتا ہے. لیکن چاہے وہ ایک مسلمان ہو لیکن وہ عدل نہ کرتا ہو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہیں آتی. آپ معاشرے میں خالی تربیت نہیں کرتے, آپ معاشرے میں اکاؤنٹیبلٹی کا بھی نظام پیدا کرتے ہیں. دیکھیے اگر آپ خالی سوشل میڈیا پہ جا کر # ڈومیسٹک ابیوز لکھیں گے تو آپ کو باہر کی اور بہت سے سو کالڈ سویلائز ممالک کی بہت سی گرل فرینڈ کو مارنے کے اور قتل کرنے کے اور مار کر پھینک دینے کے قصے واقعات ملیں گے. وہاں پہ بھی بہت سی بلیں پاس ہوئی ہیں, وہاں بھی بہت سے لاس پاس ہوئے ہیں, لیکن جب تک آپ نے ڈیو پروسیس کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی رکھا. دیکھیے تربیت, ہم معاشرے میں مٹیریلزم کو, مادہ پرستی کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہم کلچرز کچھ اور کنفیوز جنریشن پیدا کر رہے ہیں. ان میں دین خالی نماز روزہ حج زکات تک خالی ایک ریچول کی فارم میں ڈال دیا گیا ہے. لیکن آپ دیکھیے جب ہم نے یہ مادہ پرستی کو ڈال دیا تو یہ ساری بیماریاں بھی تو آئیں گی. ابھی میں ندرن ایریا سے آ رہا ہوں, آصف بھائی, میں ندرن ایریا سے آ رہا ہوں. جی آپ نے بتایا تھا وہاں کے لوگوں میں ایک سادہ پنا ہے, اور جس طرح سے نیچے آتے جا رہے ہیں, جس طرح سے لوگوں کے اندر مادہ پرستی آ رہی ہے, اسی طرح سے لوگوں کے اندر اس چیز کو اہمیت ہو رہی ہے. باپ بھائی کو دیکھ نہیں رہا, بیٹے کو نہیں دیکھ رہا, فون نہیں دیکھ رہا. ابھی قتل کا جو کیس ہو رہا ہے, دیکھیے ہمارے پاس اکاؤنٹیبلٹی ہونا ضروری ہے. ہماری مساجد میں لوگوں کو تعلیم و تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ تم کو قوام بنایا گیا ہے, ایک ذمہ داری ہے تمہارے. ایک بینیفٹ نہیں ہے کہ تم نے بولا کہ میں پاؤں چڑھا کے دیکھوں اور بولوں کہ میرے لیے گلاس کا بنے. تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے, اس اتھارٹی کے ساتھ تمہارے ساتھ پوچھ گچھ ہوگی. اسی طرح سے اسلام دونوں جینڈرز کی پروٹیکشن کی حفاظت کرتا ہے. خواتین کے حقوق تو بہت زیادہ ہیں, مردوں سے بھی زیادہ ہیں. اور یہ دیکھیے ہم بات تو اسلام کی کرتے ہیں کہ خواتین کے حقوق ہیں, لیکن ہم اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے اپنے معاشرے میں کیا کر رہے ہیں. اچھا, ہمارے معاشرے میں یہ مردوں کو, میرا آپ سے بھی سوال ہے اور پھر فہمیدہ صاحبہ سے یہ سوال ہے کہ یہ مردوں کو ایک بچپن سے ہی عادت کیوں نہیں ڈالی جاتی کہ مرد بھی نو سن سکتا ہے, مرد کو جواب میں صرف یس ملنا, جواب یس میں ملنا لازم نہیں ہے. اکثر واقعات کے اندر صرف اگر لڑکی نے یا کسی شخص نے اس کو منع کر دیا کسی بات سے تو وہ وائلنٹ ہو جاتا ہے, وہ وائل ہو جاتا ہے. تو ذرا بتائیے گا کہ یہ کیا ہے, ہماری تربیت میں کیا کمی آ گئی ہے, یہ مرد ایسے کیوں ہے ہمارے معاشرے میں. آصف بھائی یہ بہت ہی جنرل سٹیٹمنٹ ہے. میں جس خاندان میں خود پیدا ہوا ہوں, وہاں پہ میری ماشاءاللہ سے 2 بہنیں ہیں, اور میری بہنوں کو بڑی ہی اچھی طریقے سے, میں تو کہتا ہوں ان کو فوقیت دی گئی ہے میرے پہ. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے ماؤں پہ ہوتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو کس طرح سے بات سکھاتی ہے, والد پر ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو کس طرح کا ایک رول ماڈل بن کے دکھاتا ہے, کیونکہ بیٹا خاموشی سے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ باپ اپنی بیوی سے کس طرح سے بات کر رہا ہے, وہ اپنے بچوں سے کس طرح سے بات کر رہا ہے. وہی چیز ایک سائیکل میں چلتی ہے. ہم نے یہ دیکھیے, ہم صرف شادی کرا دیتے ہیں, لیکن شادی ہم ایک جاب کے لیے تربیت دیتے ہیں, جاب کے لیے ٹریننگ دیتے ہیں, لیکن ایک باپ بننا, ایک ماں بننا, ایک فیملی کو, سسٹم کو, یونٹ کو تربیت دینا. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک سوال چھوٹا سا ہے, میں فہمیدہ صاحبہ آپ سے بھی ہے, وجی بھائی آپ سے بھی ہے, اور طارق صاحب آپ سے بھی ہے. مجھے یہ میری ذاتی رائے ہے, آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کو سیکنڈ بھی کر سکتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جتنی بھی خواتین اس وقت دیکھ رہی ہیں ان سے بڑی معذرت کے ساتھ, لیکن میں صحافی ہوں, میری مجبوری ہے, مجھے یہ بات کرنی ہے, میں نے دونوں پہلو دیکھنے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواتین میں ایک بہت زیادہ, ایک جو میں نے ایک پہلو دیکھا ہے اجاگر ہوتے ہوئے, وہ یہ ہے کہ خواتین کو شاید اس طرح کے مرد جو میں بھی الکوہولک ہیں, ڈرگز یوز کرتے ہیں یا مار دھاڑ کرتے ہیں, یا اس طرح کے واقعات میں ان کو آلریڈی پتہ ہے ملوث ہے, ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ مردانہ ہے, یا ان کے اندر زیادہ مینلی پرسنالٹی ہے ان کی, بجائے اس کے جو شخص 9 to 5 جاب کر رہا ہے, ایک سمپل سی نوکری کر کے آتا ہے, اس کے بجائے وہ فوقیت دیتی ہیں ایسے مردوں کو. یہ میری ذاتی رائے ہے, اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. دیکھیے ہمارے پاس اصل میں کوئی طریقے کا کرائیٹیریا نہیں ہے. زیادہ پیسہ ہے,
ہماری عورتوں کو یہ بولا جاتا ہے کہ دیکھو پیسہ عمر نکلتی جا رہی ہے، یہ اس سے بہتر رشتہ نہیں آئے گا، بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں. دیکھیے ایٹ دا سیم ٹائم جیسے انہوں نے بات کی میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے. میڈیا میں دکھایا جاتا ہے ہمارے پاس انڈین موویز کو کس طرح دکھایا جاتا ہے کہ اگر لڑکی نہ کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہاں ہے، وہ بار بار جائے گا اور اس کو پرسس کرے گا اور شاید اس کے پیار میں وہ ملوث ہو جائے گی. یہ جو ہم آرٹیفیشل جس طرح دیکھیے میڈیا کو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، انہوں نے صحیح نیریٹو کو آگے رکھنا ہے اور صحیح طریقوں کو لے کے آنا ہے. اپنی صرف ریٹنگز کے لیے انہوں نے فضولیات کو آگے نہیں کرنی. اور ہمارے پاس جس طرح کی ویلیوز پروجیکٹ کی جا رہی ہیں، ہمارے پاس اسکولوں میں بھی دیکھیے تربیت کا کام کہاں ہو رہا ہے، صرف ایگزامز میں گریڈز کا کام نہ ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. میں بالکل